صحابہ کرام کا مجموعہ بیٹھا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ عابد تھے، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور انہوں نے 1000 مہینے ایسے گزارے ہیں کہ دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں. دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں، رات میں قیام کرتے، اللہ کی راہ میں عبادت کرتے اور دن میں بھی روزہ رکھتے اور جہاد کرتے. اب یاد رکھیے جہاد ایسا عمل ہے کہ بندے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عمل وہ کرتے تھے. کس طریقے سے انہوں نے اس طریقے سے تقریباً 1000 مہینے روزے سے گزارے. اور جب ان کی عبادت کا ذکر ہوا، پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا ذکر ہوا، تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا. وہ ان کی عبادت پر رشک کرنے لگے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مہینے یعنی تقریباً 80 سے 84 سال ہو جاتے ہیں انسان کی عمر کے، ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے 84 سال، اور پھر اس عمر میں جتنی بھی ہماری عمر ہے اس میں بہت سا حصہ ہمارا سونے میں، کمانے میں، ہمارے زندگی کے معاملات میں گزر جاتا ہے، بہت کم حصہ ہمارا عبادت میں گزرتا ہے. تو یا رسول اللہ پھر تو قیامت کے دن قوم بنی اسرائیل کے لوگ جن کی عمریں بھی زیادہ تھی، عبادتیں بھی زیادہ کرے، وہ لوگ عبادتوں میں ثواب میں ہم سے آگے چلے جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. صحابہ کرام یہ عرض کرتے. اب دیکھیے صحابہ کرام کی کیا خیالات ہے، کیسا ان کا خیال ہے اور کیسی ان کی فکر ہے کہ جب کسی عابد کا ذکر سن رہے ہیں تو اپنے بھی حال پر غور کر رہے ہیں کہ ان کا یہ حال تھا تو ہمارا کیا ہے. تو یہی طریقہ اسلامی مزاج یہی ہے کہ بندہ جب دینی معاملات میں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھا جائے اور دنیا میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھا جائے. دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرتے جائے. دین میں آگے والے کو دیکھے اور خود آگے بڑھنے کی فکر کی جائے. تو حضور کا یہ جو فرمان ہے، صحابہ اکرام اس فرمان کی جیتی جاتی تصویر معلوم ہو رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں یا رسول اللہ پھر تو وہ آگے بڑھ جائیں گے، ہماری عمر بھی اتنی نہیں ہے اور بہت سارا وقت ہمارا ادھر ادھر لگ جاتا، پھر ہم قیامت میں ان سے عبادتوں میں پیچھے رہ جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چند لمحات کے لیے افسردہ ہو گئے کہ ہائے پھر میری امت تو عبادت میں پیچھے ہو جائے گی، ثواب میں بنی اسرائیل سے ان کا ثواب کم ہو جائے گا. وہ امتیں جن کی عمریں بھی زیادہ تھی، بہت زیادہ عبادتیں کرتی تھی، وہ آگے بڑھ جائیں گی. تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی افسردگی کو برداشت نہیں فرماتا، تو لہذا اللہ یوں کرے گا، آپ کا یہ جو مشکل ہے اللہ اس کو اس طریقے سے حل فرمائے گا کہ اللہ آپ کی امت کو ایک شب عطا کرے گا، لیلۃ القدر. اس میں اگر کوئی آپ کا امتی 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے، اس رات صرف اس ایک رات میں بھی عبادت کر لے، تو بنی اسرائیل کے اس عابد سے بھی زیادہ ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا. یہ عابد جو اس نے ہزاروں مہینے روزہ رکھ کر دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، رات میں قیام کیا، اس عابد سے زیادہ ثواب اس ایک رات میں عبادت کرنے والوں کو عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ. آپ فکر نہ کریں. تو وہ رات کون سی ہوگی؟ تو اس وقت سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ کو اللہ نے نازل فرمایا. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بتایا حبیب آپ پریشان نہ ہو، یہ لیلۃ القدر ان کی 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے. 1000 رات تو سمجھ میں آ گئے، 1000 مہینوں کی راتیں تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اب 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر، اس سے بھی بڑھ کر، اب وہ کتنا بڑھ کر ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افسردگی کو دور کرنے کے لیے ہم کو لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے باہر، اور آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ رہے
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تھم سے گئے، خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں باہر یہاں پر آیا تھا تمہارے پاس کہ تم کو بتاؤں لیلۃ القدر کب ہے، تاکہ تم اس میں عبادت کر لو اور اس عابد سے زیادہ ثواب کما لو۔ لیکن ان دو فلاں کے لڑنے کی وجہ سے اس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ اب تم اس کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے کوئی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لہذا ان میں تلاش کرو۔ حضور نے علامتیں بتا دی کہ صبح کا سورج ہوگا تو وہ سورج ہوگا لیکن اس کی جو ہے شعاع ہے لیکن مدھم سا سورج ہوگا، حسین موسم ہوگا، اس قسم کی بہرحال علامتیں بتا دی گئی۔ تو بہرحال یہ لیلۃ القدر ہے، اس وجہ سے عطا کی گئی۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو لیلۃ القدر کو تو اتنی فضیلت والا بنا دیا، لیکن اللہ کی عادت ہے بغیر سبب کی کوئی چیز کو کوئی چیز نہیں بناتے اللہ تعالیٰ۔ کسی کو کچھ دینا ہے تو کچھ پہلے کچھ وجہ بنتی ہے، وہ وجہ پھر وہ سب فضیلت والا شرف حاصل ہوتا ہے اس کو۔ تو لیلۃ القدر کو اللہ نے فضیلت والا کیوں بنا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید کی اس سورۃ القدر کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا کہ اے حبیب، یہ قرآن کو جو یہ لیلۃ القدر کو جو فضیلت عطا کی گئی، یہ قرآن کے اس رات میں نازل ہونے کی وجہ سے عطا کی۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بن گئی، تو وجہ کیا ہوئی اس کی کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ بولی اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو فضیلت والا بنا دیا۔ تو محترم حاضرین، جس قرآن کے نازل ہونے سے یہ رات رحمتوں والی بن گئی، فضیلتوں والی بن گئی، ہم انشاءاللہ اسی قرآن کے متعلق آج کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ محترم حاضرین، قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ اللہ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہوئی کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلے انبیاء کے پاس بھی اللہ نے کتاب نازل فرمائی، پچھلے انبیاء کے پاس بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی تاکہ اس کتاب کے ذریعے ان کی امت کو نبی رہنمائی کرتا جائے۔ اس نبی کے پاس کتاب آتی تو امت سیدھے راستے پر آ جاتی تھی۔ اس کتاب میں اللہ کے احکام ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ نبی امت کو پڑھ کر سناتے، امت کو معلوم ہوتا کہ کتاب میں یہ چیز ہے، اللہ نے یہ چیز فرمائی ہے، لہذا ہم کو اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ تو لہذا وہ لوگ اس طریقے سے ہدایت پاتے، اپنے آپ کو عمل کرتے، ثابت قدم رکھتے اور کامیاب ہوتے تھے۔ لیکن پچھلی امتوں میں جو کتابیں اتری اس کا طریقہ یہ تھا کہ پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ نازل ہوتی تھی، پوری ایک کتاب مکمل عطا کر دی جاتی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری تو توریت کا وزن 70 اونٹوں پر اٹھایا گیا، 70 اونٹوں پر اٹھایا ہے، اتنی بڑی کتاب تھی۔ اور تو اور 7 حصوں میں نازل ہوئی، اس کا ایک حصہ پڑھنے میں 1 سال کا وقت لگ جاتا تھا۔ اتنی بڑی کتاب ان کو ایک ساتھ دی گئی۔ تو کس طریقے سے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر یہ چیزیں نازل فرماتے تھے، لیکن ہماری امت پر اللہ تعالیٰ جب حضور پر ہمارے لیے قرآن کو نازل فرمایا تو اللہ نے مکمل قرآن ایک ساتھ کتاب کی شکل میں عطا نہیں کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ جو قرآن ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس سے آیا ہوا یہ کلام ہے، ہمارے لیے نبی کے پاس آیا تو یہ مکمل ایک کتاب بن کر نہیں آیا، بلکہ تھوڑی آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی مکمل 100 آیتیں، کبھی مکمل 1 سورہ، اس طریقے سے تھوڑا 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 نازل ہوتا گیا، یہاں تک کہ 23 سال میں مکمل قرآن نازل ہوا، کم و بیش۔ کتنے سال میں؟ 23 سال میں مکمل قرآن ہوا۔ تو محترم حاضرین، اب یہ قرآن ہے،
صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. جو بھی حضور کے پاس وحی اتر رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، قرآن کو بیان کر رہے ہیں، قرآن کا نزول ہو گیا، وحی اتر گئی، تو حضور جو صحابہ سامنے ہوتے ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور فرماتے جس کو لکھنے آتا ہے لکھ لو. تو جو صحابہ سامنے ہوتے وہ قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے، لکھ کر جتنا حصہ لکھ لیتے اتنا حصہ یاد کر لیتے تھے. تو لہذا محترم حاضرین یہ قرآن ہے. اب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ نے قرآن میں یوں بتا دیا کہ یوں کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یوں کرو گے تو یہ عذاب نازل ہوگا، تو اس بات میں کوئی شک نہیں، جو جیسا اللہ نے فرمایا ویسا ہی ہونے والا ہے. تو قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے تو قرآن سے ہم کو فائدہ حاصل ہوگا. اگر ہمارے دلوں میں تقویٰ خدا کا خوف نہیں ہے تو یاد رکھیں پھر قرآن سے ہم کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، ہم اس فائدہ حاصل کرنے سے دور ہیں. اور تو اور قرآن کے متعلق ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے گا، بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دے گا. تو محترم حاضرین اب غور فرمائے، پہلے تو بات بتا دی گئی کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. بولے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. بولے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری چیز قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. بولے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. کس کے لیے؟ متقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. تیسری چیز بھی بیان کر دی گئی کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اور قرآن کی ایک خوبی یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کتاب کے ذریعے اللہ پست خوابوں کو بلندی عطا فرمائے گا اور بلند خوابوں کو پست کر دے گا. وہ لوگ جو نیچے تھے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، اللہ اس کتاب کے ذریعے ان کو عزت عطا فرمائے گا، بلندی عطا کر دے گا. اور وہ لوگ جو بلندیوں پر رہتے تھے، اس کتاب میں غفلت کی بنا پر اللہ ان کو نیچے اتار دے گا. محترم حاضرین، یہ بات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا حال قرآن سے ہم کافی دور ہیں. قرآن سے ہم کافی دور ہیں. بولیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں؟ کتنے؟ قرآن کون ہم میں سے کھولتے ہیں روزانہ؟ کون قرآن کا ترجمہ پڑھ لے؟ کم از کم اس کی قرآن کی عربی عبارت بھی پڑھ لے ثواب کی خاطر. قرآن نہ سمجھے تو نہ سمجھے، اللہ نے ہم کو کیا بتایا وہ خیال نہ کرے تو نہ کرے، کم از کم ثواب کی خاطر ہم میں سے کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ ہر طرف سے شکار ہو رہی ہے. حضور نے پہلے اس بات کو بتا دیا، فرما دیا جو لوگ اس کو تھامیں گے، نیچے بھی رہیں گے تو اللہ ان کو عزت عطا فرمائے گا. جو لوگ اس کو چھوڑیں گے، اوپر بھی رہیں گے تو اللہ نیچے عطا فرمائے گا. آپ اسلامی تاریخ کو جانتے ہیں، ایک وقت وہ تھا صحابہ کرام کا، عرب میں مسلمانوں کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ مسلمان بڑی تعداد میں دنیا میں حکومتیں کرتے چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ اپنی بہن کے گھر گئے، کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیے، اپنی بہن کے گھر گئے کہ معلوم ہوا کہ بہن اور بہنوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اپنی بہن کے گھر گئے تاکہ ان کو سزا دے، ان کی خبر لے. وہاں پر گئے، اپنے بہنوں کو پیٹا، اپنے بہن کو بھی پیٹا. پھر آخر میں کہا کہ تم جو پڑھ رہے تھے وہ سناؤ، تم جو پڑھ رہے تھے وہ سناؤ. تو قرآن پڑھ کر سنایا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئی.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنے تو اللہ نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، سیدھا حضور کی بارگاہ میں گئے، اسلام قبول کر لیے۔ تو محترم حاضرین، اسلام کی دولت حضرت عمر فاروق کو کیسے ملی؟ قرآن کے سننے سے ملی، قرآن کے سننے سے اسلام کی دولت ملی۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کے دامن کو، آپ کے تعلیمات کو پکڑ کر رکھے، آدھی دنیا سے زیادہ کے حاکم بن گیا، آدھی دنیا سے زیادہ پر آپ نے حکومت کی۔ تو محترم حاضرین، صرف قرآن سنے تو ایمان ہدایت ملی، حضور کے دامن کو تھام کر رکھے تو آدھی دنیا سے زیادہ حکومت کی۔ پھر عربوں کا یہی حال رہا کہ عرب کافی دنیا پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر جب ان میں عربوں میں بھی دوسروں کے پیچھے چلنے لگے، حکومتیں ان کے بھی ختم ہو گئی۔ تو محترم حاضرین، یہی چیز قرآن ہے، پکڑ کے رکھیں گے تو اللہ اس سے عزت عطا فرمائے گا، چھوڑ دیں گے تو اس میں ہماری ذلت ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے مقام کے حساب سے اللہ اس کو عزت عطا فرماتا جاتا ہے۔ حضرت حارث، حضرت نافع بن عبد الحارث، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دور کے بزرگ، حضرت نافع بن عبد الحارث، حضرت عمر فاروق مدینے میں رہتے تھے اور نافع بن عبد الحارث کو مکے کا گورنر بنایا۔ اس کو نافع بن عبد الحارث، بولیے نافع بن عبد الحارث، عبد الحارث، ایک مرتبہ اس نام کو دوہرا لیجئے، نافع بن عبد الحارث، ایک مرتبہ اور دوہرا لیجئے، نافع بن عبد الحارث۔ نافع بن عبد الحارث کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا گورنر مقرر فرمایا۔ حضرت عمر فاروق مدینے میں رہتے تھے۔ اب ایک سفر پر اسفان نامی شہر میں، ایک دور علاقے میں حضرت عمر فاروق سفر پر گئے تو وہاں پر نافع بن عبد الحارث بن سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق پوچھنے لگے کہ آپ ادھر کدھر، آپ ادھر ہیں تو مکے میں آپ نے کس کو اپنی ذمہ داری دی ہے، مکے میں کس کو آپ نے اپنا خلیفہ مقرر کر کے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ابن ابزا کو وہاں پر اپنا خلیفہ مقرر کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق پوچھنے لگے ابن ابزا کون ہے؟ تو نافع بن عبد الحارث کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، ابن ابزا وہ غلام ہے جس کو ہم نے آزاد کر دیا، وہ ہمارے غلام تھے لیکن ہم نے ان کو آزاد کر دیا، ان کو مکے میں ہم حاکم گورنر بنا کر، خلیفہ بنا کر آئے۔ تو حضرت عمر فاروق کو تعجب ہوا، پوچھنے لگے مکے کے لوگوں کی طبیعت سے تم کیا واقف نہیں ہو؟ وہ لوگ کسی کو خاطر میں نہ لاتے اور تم ہو کے ایک غلام کو حاکم بنا کر آ گئے۔ ہو سکتا ہے مکے والے کو قتل بھی کر دے، ہو سکتا ہے ایک غلام کو ان کے اوپر تم حاکم بنا کر آ گئے۔ مکے والے کسی کو خاطر میں نہ لاتے، اپنے باپ دادا کے اوپر بڑا بڑا فخر کرتے جاتے وہ لوگ، تم ایک غلام کو حاکم بنا کے وہ لوگ برداشت کریں گے کیا؟ ایک غلام ہمارے اوپر حکومت کر رہا، اس قسم کے خیالات ان کو آئیں گے۔ تو حضرت نافع بن عبد الحارث کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، میں ابن ابزا کو اس لیے مقرر کر کے آیا ہوں کہ وہ قرآن کو سب سے اچھا پڑھنے والے، قرآن کے حافظ ہیں اور علم الفرائض کا علم بھی رکھتے ہیں اپنے پاس، علمی اعتبار سے بھی اچھے ہیں، قرآن کا علم بھی ان کو اچھا ہے، اسی لیے میں ان کو وہاں پر حاکم مقرر کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ یہ کہتے وہ حدیث جو ہم نے پہلے بیان کی وہ حدیث فرمانے لگے، فرمایا کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض پست قوموں کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے اور بلند قوموں کو پستیاں دے دیتا ہے۔ وہ تو آزاد کردہ غلام تھے لیکن قرآن کو پکڑ کر رکھا، قرآن کی تعلیمات کو بہت اچھا سیکھے تو اللہ نے آج ان کو حاکم بنا دیا۔ مکے والے جو پورے عرب کے سردار مانے جاتے تھے لیکن قرآن کی تعلیمات کو پکڑ کر نہیں رکھے تو اللہ نے آج ان کو مخدوم بنا دیا، ان کو خادم بنا دیا، ان کو محکوم بنا دیا، ان کو حاکم بنا دیا۔ تو محترم حاضرین، یہ قرآن کریم ہے، اس کو پکڑ کر رکھیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس کو چھوڑیں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے۔
تو محترم حاضرین، قرآن حکیم بس یہ دنیاوی ترقیوں کا راز نہیں ہے، بلکہ بس اوقات اللہ کا غضب بھی اس سے کم ہوتا ہے۔ قرآن کریم وہ ہے کہ اگر ہم ایسے اعمال کریں اور اپنے عذاب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیے تو اللہ کا عذاب ہم پر آنے والا ہو، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ اپنے عذاب کو بھی روک دیتا ہے۔ حضرت تفسیر ابن عادل میں بات آئی ہوئی ہے، 21 پارے کے پہلے رکوع میں تفسیر ابن عادل میں بات آئی ہوئی ہے کہ جب اللہ کسی قوم پر ان کی بدعمالیوں کے سبب عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی قوم پر ان کے بدعمالیوں کے سبب عذاب کو نازل فرمانا چاہتا ہے تو اللہ ارادہ فرمانے کے بعد اس بستی میں جہاں پر لوگ قرآن پڑھ رہے ہو، مسلمانوں کے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، ان بچوں کو دیکھ کر اللہ اپنے عذاب کو روک لیتا ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر اللہ اپنے عذاب کو اس بستی پر نازل کرنے سے روک دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ قرآن کریم ہے، اس کو چھوڑیں گے تو دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، اس کو پڑھیں گے تو فائدہ ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک اور بات آپ کے سامنے میں ذکر کروں، جب قرآن بچوں کے پڑھنے کی بات آئی، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، نام سنے آپ کے باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا؟ یہ حضرت مجدد الف ثانی، جنہوں نے بادشاہ اکبر جہانگیر سے ٹکر لی، حضرت مجدد الف ثانی، ان کے بھی شیخ ہیں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ حضرت مجدد الف ثانی کے بھی شیخ ہے باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں جو واردات ہوتے تھے، جو کیفیتیں اللہ کی جانب سے آتی تھی، جو تجلیات اور انوار اللہ کی جانب سے ان کے دل میں اترتے رہتے تھے، کسی سبب سے وہ انوار و تجلیات کا نزول، ان کا ورود روک دیا گیا، وہ کیفیات کو روک دیا گیا ان کے دل سے۔ بڑے پریشان ہوئے، زاروں قطار رو رہے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور رو رہے ہیں، روتے روتے طبیعت خراب ہو گئی۔ آخر میں آپ کو الہام کیا گیا کہ آپ کے مدرسے میں فلاں مقام پر جہاں مدرسہ چلتا ہے، بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آپ وہاں جائیے، ان بچوں سے دعا کروائیے، اگر وہ بچے دعا کریں تو آپ کے کیفیات پلٹ کر آئیں۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ سے نکلے اور اس مدرسے کے پاس آئے، وہاں پر کھڑے رہے اور داروں قطار ہو رہے۔ اب بڑے آدمی باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بازار کا ہر شخص گزرا، مریدین بھی ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی کی جرأت نہیں کہ حضرت کو روکے بھی، اور بازار کا گزرنے والا ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ شیخ آئے ہوئے ہیں خانقاہ کے باہر، زاروں قطار ہے، کیا بات ہے، پوچھنے کسی کی ہمت نہیں، سب آئے، بازو کھڑے رہے، پورا اجتماع گویا کہ ایک جلوس تیار ہو گیا اوپر جمع۔ اب جس وقت مدرسہ چھٹا، وہ مدرسے کے طلباء، پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ علیہ کی طرف بڑھے، حضرت کے پاس گئے، حضرت کے ہاتھ کو چوما، حضرت کے پاس جا کر جمع ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا، تم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ میرا حال مجھ کو واپس لوٹا دے، میرا حال مجھ کو واپس لوٹا دے۔ اب وہ بچوں کو نہ حال معلوم ہے نہ کیا ہوا معلوم ہے، بس وہ ہاتھ اٹھائے، حضرت نے فرمایا کہ دعا کرو حال لوٹا دیا جائے۔ وہ دعا کریں گے، اے اللہ حضرت کا حال حضرت کو واپس لوٹا دے۔ بس بچوں کی دعا کرنا تھا، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ کیفیات، وہ تجلیات کا نزول پھر شروع ہو گیا، پھر اس پر انوار و تجلیات کا نزول ورود ہونا ان کے قلب پر پھر شروع ہو گئے۔ تو محترم حاضرین، یہ مدرسے کے بچے جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی برکتیں ہیں، یہ قرآن پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ اور ایک بات، جب یہاں پر قرآن کی بات آئی تو میں آپ کی اور میری بھی اصلاح کر رہا ہوں، ہماری بھی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں۔ یاد رکھیں، ہمارے پاس جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا پہلے زمانوں میں کہ یہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد ہوتا کیا تھا، لوگ مدرسے کے بچوں کو اپنے گھر بلاتے تھے دعا کرانے کے، مدرسے کے
بچوں کو کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر بلاتے تھے. بولے مدرسے کے بچوں کو کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر بلاتے تھے. کیوں؟ دعا کرانے کے لیے. کیوں؟ یہ بچے دعا کریں گے تو اتنے بڑے بزرگ کے بھی حالات لوٹ آئے ہیں, یہ دعا کریں گے تو ہمارا بھی کچھ بن جائے. اب بلانے کے لیے بھی کچھ بہانہ چاہیے, تو کیا کرتے تھے کہ آپ قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیے. قرآن پڑھنے کے بہانے سے کو بلاتے تھے, لیکن قرآن پڑھانا مقصد نہیں بلکہ اصل دعا کرانا مقصد رکھا. تو ہوتا کیا تھا, وہ بچے دعا بھی کرتے تھے, بہرحال جس کے فیصلے میں اللہ جو کرنا ان کے لیے فیصلہ بھی کرتا تھا. ہمارے پاس بعد میں ہوتا یوں ہو گیا, بچوں کی قدر ختم ہو گئی. قرآن کا کلیکشن ہم دیکھنے لگے, کتنے پارے پڑھے, 15 منٹ میں 10 بچے قرآن کیسا پڑھتے ہیں, ایسا کیسا ہو گیا, ہم یہ خیال کرنے لگے. تو یاد رکھیں مدرسے کے بچوں کو قرآن ایک, اور بعض لوگ یوں بھی ہوا جو علم سے دور رہے, قرآن حفظ کر لیے, لیکن یہ سب تعلیمات نہیں ہے. وہ لوگ یہ کرنے لگے کہ ہمارے مدرسے کے بچوں کو بلاؤ, 2 قرآن پڑھیں گے, 2 گھنٹہ بیٹھیں گے. اب یہ چیزیں ہو گئی مدرسے, اب لوگوں کا بھی ذہن بن گیا. تو یاد رکھیں مدرسے کے بچوں کو جب گھر کو بلائے تو قرآن پڑھنے کے بہانے سے بلاتے, جتنا بھی وہ پڑھ لے اپنے خوش دل سے, ان کو اصل ان سے دعا کرانا, یہ مقصد ہوتا ہے. تو حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیفیات بھی جو لوٹ کر آئی, قرآن پڑھنے والے بچوں کی دعاؤں سے لوٹ کر آئی. وہاں پر جو عذاب بھی قوم پر نازل ہونے والا تھا, مدرسے میں پڑھنے والے بچے قرآن پڑھ رہے تھے, جس کی برکت سے ان پر اترنے والے عذاب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا تھا. تو محترم حاضرین, یہ قرآن کی برکتیں ہیں. قرآن یہ بس کتاب ہی نہیں ہے, پوری زندگی کا نظام ہے, پورا اسلامی قانون ہے. آپ کی میری سب کی ہدایت کا راز اس کے اندر ہے. اس کو چھوڑیں گے تو ہم سمجھے ہدایت کو چھوڑ دیے ہیں, اس کو پکڑیں گے تو گویا ہم ہدایت کو تھامے ہوئے ہیں. اس کو چھوڑنا گویا کہ گمراہی کو دعوت دینا, قرآن کو چھوڑنا گویا کہ گمراہی کی طرف آگے بڑھتے جانا, قرآن کو چھوڑنا گویا کہ غیر جہنم کی طرف آگے بڑھنا. گویا اس کی مثال یہ ہے, قرآن کو تھامے رکھیں گے تو قرآن بتائے گا کہ جنت کا راستہ کیا ہے, قرآن بتائے گا کہ ہدایت کیا ہے, قرآن بتائے گا کہ اللہ کو پسند کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے. یہ سب چیزیں قرآن میں ہیں. ہم جو اصل چیز ہے قرآن, اسی کو چھوڑ دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت اس وقت تک گمراہ نہ ہوگی جب تک کہ 2 چیزوں کو چھوڑ پکڑ کر رکھے گی. حضور حجۃ الوداع کا موقع ہے, آخری حج ہے, 1,24,000 صحابہ کا مجموعہ ہے. اس میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت میں 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک اس کو پکڑ کر رکھے گی کبھی گمراہ نہیں ہوگی, جب اس کو چھوڑ دے گی تو گمراہ ہوگی. فرمایا ایک قرآن شریف, دوسری میری آل و اولاد, اور ایک حدیث کے مطابق فرمایا ایک قرآن شریف, دوسری میری سنت. تو محترم حاضرین, حضور نے قرآن کا ذکر فرمایا چھوڑے تو گمراہ ہوں گے. تو بولیے آخری وقت آپ اور میں کب پکڑے تھے قرآن, اور کتنا زمانہ ہو گیا آپ اور میں قرآن کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے. تو اب ہم جا کہاں رہے ہیں, اس کا بھی تھوڑا خیال کیجیے. یہ جو ہر وقت میں آپ کے سامنے ذکر کرتے رہتا ہوں, آج کے دور میں ایک دور تھا جب لوگ اسلام سے مرتد ہو جاتے تھے, پھر جاتے تھے, بولتے تھے پہلے تو خدا کو مانتے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے تھے, تو بعد میں بولتے بھی تھے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. یہ الگ اعلان بول کے مرتد ہوتے تھے, دین سے پھر جاتے تھے. لیکن آج کا دور, میں اکثر یہ لفظ آپ کے سامنے کہتے رہتا ہوں, آج کا دور بندہ ایمان سے مرتد نہیں ہو رہا, فکر سے مرتد ہو رہا ہے. اسلام عقیدہ اس کا سلامت ہے, اللہ کو اللہ مان رہا ہے, رسول کو رسول مان رہا ہے, لیکن عقل مسلمانوں جیسی باقی نہیں رہے. اگر عقل فکر مسلمانوں جیسی رہے گی تو کبھی دھوکہ نہیں دے گا, کیونکہ جانتا ہے رزق دینے والا اللہ ہے. کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, کبھی چوری نہیں کرے گا, کیونکہ جانتا ہے رزق کا مالک اللہ ہے. عزتوں کے لیے دوسروں کی عزتیں نہیں اچھالے گا, کیونکہ جانتا ہے عزتوں ذلتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, یہ وجہ ہے, یہ دلیل ہے کہ ہم اپنی فکر سے مرتد ہو گئے ہیں. ہماری فکر غیروں کی فکر میں ذرہ برابر فرق نہیں. اگر کسی ایک ٹاپک پر بول دیں کہ آپ کے خیالات کیا ہے,
ہم آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے، اس کے بعد کسی غیر مسلم سے پوچھ لیجئے، خدا کو ماننے والے سے پوچھ لیجئے، نہ ماننے والے سے پوچھ لیجئے، رسول کو ماننے والے سے پوچھ لیجئے، رسول کو نہ ماننے والے سے پوچھ لیجئے کہ اس موضوع پر، اس چیز پر آپ کے خیالات کیا ہیں۔ تو محترم حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ دونوں کے خیالات ایک جیسے معلوم ہو گئے۔ مسلمان یہ نہیں بول رہا کہ بھائی اللہ رزاق ہے، ہم جھوٹ کیوں بولے، ہم دھوکہ کیوں دے، سود سے تو نبی نے منع کیا، فرمایا ہے سود سے یہ تو بڑا وبال ہے، قرض دے کر ستانا یہ تو بڑی پریشان کرنے والی چیز ہے، اس سے جنت حرام ہوتی ہے، یہ تو نبی نے بتا دیا ہے، اور سود لیں گے تو اس سے پریشانیاں ہی آئیں گی، تندرستیاں ہی آئیں گی، مانگنے والے کی کبھی جھولی بھرنے والی نہیں ہے، مانگنے والا زندگی بھر مانگتے رہے گا لیکن اس کی ضروریات بھی اللہ پورے نہیں فرمائے گا، محنت کرنے والے کی ضروریات کو اللہ پورا فرماتا ہے، اگرچہ کہ مانگنے والا 1000 روپے کمائے، محنت والا 200 روپے کمائے، لیکن 200 میں اللہ وہ برکت عطا فرمائے گا جو مانگنے والے کے 1000 روپے میں نہیں رہے گی۔ تو محترم حاضرین، یہ تو نبی کی تعلیمات ہے، تو مسلمان یہ چیزوں کو بولے گا نبی نے یوں فرمایا، محنت کرو تو محنت کروں گا، مانگوں گا کیوں، دھوکہ کیوں دوں؟ لیکن محترم حاضر، مسلمان یہ بولنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمان کیا بول رہے؟ تو کیونکہ بولنے کی ضرورت ہے، مسلمان کیا بول رہا؟ کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان، تو آپ کو معلوم ہے، میرے کو معلوم ہے ہم کیا بول رہے ہیں۔ ہم بول رہے دنیا چل رہی میں چلنا پڑتا۔ اگر یہی چیز صحابہ بولتے یا رسول اللہ سب بتوں کو پوچھتے، ہم بھی پوچھنا پڑتا، تو آج اور میں آج کیا کرتے؟ یہی چیز خواجہ غریب نواز بولتے ہندوستان میں آنے کے بعد، پورا ملک میں کفار پھیلے ہوئے، کفار کی بادشاہت ہے، حضور خواجہ غریب نواز فرماتے اتنے لوگ کر رہے میں کرنا پڑتا، یہ بولتے تو آج تک ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد کدھر ہوتے، ہم کہاں ہوتے؟ تو محترم حاضرین، جو چلتا ہے وہ چلتا نہیں، جو حق ہے اس پر چلنا ہے۔ رستے پر سامنے والوں کو دیکھ کر چلتے جانا یہ انسانوں کا شیوا نہیں، جانوروں کا طریقہ۔ ایک بکرا جا رہا، سب گردن جھکا کر جاتے جائے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے، انسانوں کا طریقہ نہیں۔ انسان دیکھے گا کہ فائدہ ہے کہ نقصان ہے، اور انسان ہے، مسلمان ہے، تو یہ بھی دیکھے گا کہ رب راضی ہوگا کہ راضی نہ ہوگا، یہ بھی دیکھے گا۔ تو محترم حاضرین، ہم جو ذہنی طور پر مرتد ہو رہے ہیں، ہمارے خیالات جو کفار کے خیالات سے میل کھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ہم قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیے ہیں، یہ اصل وجہ ہے۔ قرآن کو پکڑ کر رکھیں گے تو ہمارے خیالات، ہمارا مزاج، ہمارا رہن سہن، ہر چیز میں اسلامی رنگ نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے وقت لگ جائے، 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، لیکن اس کے بعد ہم کو نہ لوگوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، بس قرآن تعلیمات سننے کی، اس کو پکڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پکڑ کر رکھیں گے تو خود بخود بدلاؤ آئے گا۔ قرآن کے اندر اللہ نے یہ اثر رکھا ہے، آپ روزانہ قرآن کی تفسیر سنیے، ترجمہ سنیے، قرآن کو پڑھیے، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیے، آپ کو آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کے اندر بدلاؤ آ جائے گا۔ حضور قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو بس اوقات کفار کانوں میں اپنے ہاتھ رکھ لیتے تھے اور بولتے تھے کہ ان کا کلام نہ سنو، یہ جادوگر ہے، ان کا کلام سنو گے تو اپنے باپ دادا کے بتوں کو چھوڑ دو گے تم لوگ، یہ بولا کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر وہ اثر رکھا، سنیں گے تو اثر ہوگا۔ ہو سکتا ہے حضرت عمر فاروق پر اسی وقت اثر ہوا، ہمارے دل، ہمارا نفس تھوڑا زیادہ موٹا ہے، ہمارے دلوں پر میل ذرا زیادہ ہے، ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال میں اللہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو محترم حاضرین، قرآن کو چھوڑنے میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اس کا 1 پیسہ برابر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اب محترم حاضرین، جب اتنا نقصان ہے تو بولیے آپ آخری وقت تک قرآن کو پکڑے تھے؟ کس وقت آپ قرآن کو آخری وقت کھولے تھے کہ میں بھی دیکھوں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا کہا ہے؟ کس وقت آپ پڑھے تھے؟ اگر یاد نہیں آ رہا تو محترم حاضرین، ایک مرتبہ اپنے احوال پر بھی غور فرما لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس کو ہماری فکر ہم کو خود کرنا ہے، ہماری فکر ہم کو خود کرنا ہے، ہم کو مسلمان ہم کو خود بنانا ہے، کوئی دوسرا شخص ہم کو مسلمان نہیں بنائے گا۔ میں نہ آپ کو مسلمان بناؤں گا، نہ آپ میرے کو مسلمان بنائیں گے، نہ مسجد کے امام کی ذمہ داری
داری ہے، نہ مؤذن کی ذمہ داری ہے، نہ اس علاقے کے خطیب کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو مسلمان بنائے. وما علینا الا البلاغ، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات پہنچا رہے ہیں، کفار ماننے کے لیے تیار نہیں، حضور کے دل میں افسوس رنج بڑھتا جا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا وما علینا الا البلاغ. ہے حبیب آپ پر پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری بس پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں دینا اللہ کا کام. ہدایت لینے کے لیے وہ تیار ہے، اس کی ذمہ داری ہے. تو محترم حاضرین، آپ کو بدلنا ہے، آپ کو خود، مجھ کو بدلنا ہے، مجھ کو خود، کوئی اور ہم کو بدل نہیں سکتے. اگر قرآن کے قریب کرنا ہے تو مجھ کو اپنے آپ کو قرآن کے قریب کرنا ہوگا. کسی اور کے بولنے سے، کسی اور کے کرنے سے میں قرآن کے قریب نہیں ہو سکتا. تو محترم حاضرین، وہ وقت اب تک نہیں آیا تو اور کب آئے گا؟ اور کب آئے گا کہ ہم قرآن کے اور قریب جائیں؟ تو محترم حاضرین، یہ وقت ہے، یہ وقت ہے کہ اللہ ہم کو قرآن کے قریب بلا رہا ہے. قرآن کے قریب آئیں گے تو اللہ، جب مسلمان قرآن کے قریب آئیں گے تو پھر سے اللہ وہ عزتیں لوگوں کو عطا فرمائے گا. اور قرآن ایسی کتاب، پڑھنے نہ آتا تو کھول کر دیکھ لیجیے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، اس کا یاد کرنا بھی ثواب، اس کا چھونا بھی ثواب، اس کا سر پر رکھنا بھی ثواب. محترم حاضرین، قرآن کا ادب بجا لانا بھی ثواب ہے. کئی لوگ وہ ہوں گے قرآن کے ادب سے اللہ ان کو مغفرت عطا فرمائے گا. قیامت کے دن قرآن حاضر ہوگا اور بولے گا کہ یہ اے اللہ، یہ بندہ دنیا میں مجھ کو دوست رکھتا تھا، تو اس کی مغفرت فرما. اے اللہ، یہ بندہ دنیا میں مجھ کو سیکھا کرتا تھا، تو اس کی مغفرت فرما. یہ بندہ مجھ کو پڑھا کرتا تھا، تو اس کی مغفرت فرما. اے اللہ، یہ بندہ میرا خیال رکھتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، چومتا تھا، تو اس کی مغفرت فرما. تو اللہ قرآن کی شفاعت کو لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا. قرآن بھی لوگوں کی شفاعت کرے گا. رمضان شفاعت کرے گا، رمضان بھی بولے گا کہ رمضان کو ہم کیسے گزار رہے ہیں، اللہ تک انتظام میں خبر دے گا. بولے گا اللہ میں آیا تھا، میری قدر نہیں کرا. اب یہ آپ کے حوالے میں اس کی شفاعت نہیں کرتا. روزہ بھی انسان کے حق میں کہے گا کہ اللہ میں تھا، روزہ رکھتے تھے، یہ نہیں رکھتا تھا. روزہ اگر رکھ بھی لے تو مولا جو آداب میرے تھے بجا نہ جاتا تھا، لہٰذا یہ آپ کے سپرد میں اس کی شفاعت نہیں کرتا. قرآن بعض لوگوں کے حق میں کہے گا تو بعض لوگوں کے خلاف بھی گواہی دے گا. تو محترم حاضرین، یہ قرآن کریم ہے. تو قرآن کریم پڑھیں گے تو بھی فائدہ ہے، قرآن کریم دیکھیں گے تو بھی فائدہ ہے، چھوئیں گے تو بھی فائدہ ہے. میں آپ کے سناؤں، ہمارے ایک رشتہ دار بہت دور کے، ان کے ایک دوست تھے غیر مسلم جن کا انتقال ہو گیا، ہائی کورٹ کے وکیل تھے. اور انہوں نے بتایا کہ میں زندگی میں کوئی کیس نہیں ہارا، جو کیس ہارنے والا ہوا کبھی لیا ہی نہیں. جتنے بھی کیس لیا جیتتا رہا. اور بڑی عمر تک رہے ہو، ایسا نہیں کہ نوجوان ہے، بلکہ بڑی عمر تک. تو فرمایا زندگی میں کوئی کیس نہیں ہارا. پھر وہ بولنے لگے، جو ہمارے رشتے دار تھے، ان کے اصرار پر، صاحب یہ پوچھے کہ صاحب آپ کا جو معمول ہے بولیے ذرا. تو بولنے لگے کہ بیٹا میرا معمول ہے کہ میں کبھی بھی کیس کو جاتا ہوں تو آفس سے ہی کیس کو جاتا ہوں، گھر سے نہیں جاتا. آفس جا کے، آفس سے سیدھا کورٹ، پھر کورٹ سے سیدھا آفس. اور بولے پھر کیا؟ تو بولے میں آفس جانے کے بعد پورا کیس اسٹڈی کر لیتا ہوں، سب تیار کر کے رکھ لیتا ہوں. نکلنے سے 10 منٹ پہلے میں سب کو باہر بھیجا کے دروازہ بند کر دیتا ہوں. اس کے بعد وہ بول رہے ہیں کہ میرے پاس جہاں میں بیٹھتا ہوں اس کے اوپر تابدان میں ایک قرآن رکھا ہوا ہے. میں اس قرآن کو نکال کے پڑھنے، میرے کو قرآن نہیں آتا، عربی قرآن ہے میرے. بولے وضو کے ساتھ میں قرآن کی ہر لائن کے اوپر انگلی پھیرتے رہتا ہوں، ہر لائن پر انگلی پھیرتے رہتا ہوں. 10 منٹ یہ کام کر کے میں جاتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں شاید اسی وجہ سے آج تک میں کوئی کیس نہیں ہارا. تو محترم حاضر، غیر مسلم کو اتنا عقیدہ قرآن سے، تو اب ہماری اور آپ کی عقیدت کا ہے. ہم تو شاید قرآن گھر میں ہے یہ بھی بھول گئے. اگر ہم پوچھے قرآن کتنے لائن کا ہے تو شاید ہمارے کو بھی یاد نہیں. 13 لائن کا قرآن ہمارے گھر میں، 15 لائن کا قرآن ہمارے کو بھی نہیں معلوم ہے. ترجمے کا ہے، بغیر ترجمے کا وہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ دیکھے نہیں کبھی کھول کر.
اور تو اور محترم حاضرین، بعض مسلمانوں کے ایسے حالات ہیں نکاح کے وقت قرآن دیے تھے، جنازے کے ساتھ پھر قرآن کو باہر نکالا گیا، بوسیدہ ہو گیا تھا. یہ حالات بھی ہے. اور یہ حالات کہاں کے ہیں؟ آپ کے گھر کے، میرے گھر کے، دوسروں کے نہیں. میرے گھر کے اور آپ کے گھر کے حالات ہیں. ہو سکتا ہے ہر ایک کے نہیں، ہر ایک کے ایسا تو نہیں سکتا ہر ایک کے گھر کا حال ہو، لیکن تقریباً یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں یہ میرے گھروں میں، آپ کے گھروں میں پیش آ رہے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. تو غیر مسلمین قرآن پڑھنے نہیں بھی آیا تو بول رہا ہے، اس کی لائن لائن پر انگلی کو پھیر رہا ہے. حضور نے فرمایا قرآن کو دیکھنا ثواب، ہم دیکھنے کے لیے بھی دیکھو. پڑھنے نہیں آیا الگ بات ہے، نہیں پڑھ رہے نہیں سمجھ رہے الگ چیز ہے، دیکھنے کے لیے بھی ہم قرآن کو نہیں بول رہے. تو محترم حاضرین اور کتنا دور ہوں گے ہم. قرآن آیا ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے لیے. فیہا ذکرکم افلا تعقلون، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. تو اب اور کتنا دور ہوں گے، اور کتنا دور ہوں گے قرآن سے. سمجھ میں نہیں بات کہ اور کتنا دور جائیں گے. اتنا دور بڑھتے تو ہم نے قرآن نہیں بول رہے تو اور کتنا دور جائیں گے. تو لہذا محترم حاضرین، یہ قرآن یہ برکتوں والا چیز ہے، ہدایتوں والی چیز ہے. اس کو پکڑے تو بھی فائدہ ہے، اس کو چھوڑنے میں فائدہ نہیں ہے. اب آئیے میں آپ کو ایک قاری قرآن کا واقعہ سناتا ہوں. حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حدیث کو ذکر فرما رہے ہیں. حدیث کے بعد کی جو آگے کا حصہ وہ آپ کے سامنے میں سنا رہا ہوں. ایک شخص جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن سے لگاؤ لگاتا ہے، قرآن کو روزانہ پڑھتا ہے، تو اس کے پڑھنے کی جگہ پر آسمان پہ فرشتے نور کی طرح اس کے سر سے آسمان سے فرشتوں کا گروہ کھڑا ہو جاتا ہے. فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. اور جب آدمی کی عادت ہو جائے ایک مقام پر بیٹھ کر روزانہ قرآن پڑھ رہا ہے، روزانہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کے گھر پر اس مقام کے اوپر ایک نور کا خیمہ گاڑ دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں حضور فرما رہے ہیں ایک نور کا خیمہ گاڑ دیا جاتا ہے. تو فرشتے اس نور کے خیمے کو دیکھ کر راستہ پاتے ہیں. جیسے رات کے وقت سفر کرنے والا ریگستان میں، رات کے وقت سمندر میں سفر کرنے والا جیسے تاروں کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ ہمارے کو اس طرف جانا ہے، ہمارے کو اس طرف جانا ہے، جس تاروں سے ہدایت پاتے ہیں، تاروں سے راستہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی فرشتے اس قاری قرآن کو پڑھنے والے، محبت کرنے والے گھر پر جو نور کا خیمہ لگایا ہوا ہے، اس خیمے کو دیکھ کر وہ ہدایت پاتے ہیں کہ اچھا یہ یہاں پر اس کا ایڈریس ہے، یہاں سے ہم کو یہاں پر ہونا ہے، یہ گھر یہاں ہے، یہاں سے اتنی دور جا کر روح قبض کرنا ہے، یہ گھر یہاں ہے، یہاں سے اتنی دور جا کر فلاں کو فلاں نعمت دینا ہے، بارش برسانا ہے، اولاد دینا ہے. تو فرشتے اس کو جو ہے نا ایک ایڈریس بناتے ہیں. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت یہ قاری قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ نور کا خیمہ اس کے پاس گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے. پھر فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ نور کا خیمہ تھا تو کہاں گیا؟ اب تک تو قرآن کتاب کی شکل میں تھا، یہ آدمی پڑھتا تھا، ثواب کماتا تھا، قرآن کو چومتا تھا، محبت کرتا تھا، اس کا گھر پر نور کا خیمہ تھا. اب انتقال کر گیا تو اب تک قرآن کو دیکھتا تھا تو کتاب کی شکل میں، اب قرآن انتقال کے بعد حسین و جمیل صورت اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا. ابھی اس کی لاش گھر میں رکھی ہوئی رہے گی، قرآن اس کے سر کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا اور ہاتھ بن کر کھڑا رہے گا. جب پھر اس کو دفن، اس کو غسل دیا جائے گا تو قرآن اس کے سر کے پاس ہاتھ بن کر کھڑا رہے گا. اور جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا تو قرآن اس کے ساتھ قبر میں اتر کر آ جائے گا. اور جب منکر نکیر سوالات کے لیے آئیں گے تو قرآن منکر نکیر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. تو منکر نکیر قرآن سے کہیں گے کہ اے قرآن تو ہٹ جا، ہم کو سوالات کا حکم دیا گیا ہے. تو قرآن کہے گا کہ تم کو جو سوالات کر رہے تم سوالات کر لو، لیکن میں بیچ میں سے ہٹنے والا نہیں. یہ زندگی میں کبھی مجھ کو نہیں چھوڑا، اس کے موت کے بعد میں اس کو چھوڑنے والا نہیں. تو قرآن آڑ میں کھڑا رہے گا، فرشتے سوالات کر کے چلے جائیں گے. تو آدمی کو قرآن کے کھڑے رہنے سے ہمت حاصل ہوگی، فرشتوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے گا.
جیسے کوئی آدمی سمجھ جائے حیبت اور یہ عالم برزخ ہے، موت کے بعد کی دنیا عالم برزخ، بالکل نئی دنیا، نیا عالم، فرشتوں کو جو سنے تھے پہلی مرتبہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے آئیں گے تو کیسا آئیں گے؟ گنہگار کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر اس طریقے سے اٹھا کر بٹھا دیں گے کہ بس ان کے اٹھا کے بٹھانا اتنا سخت رہے گا کہ کسی زندے کو بٹھا دے تو اس کی جان نکل جائے، اتنا سختی کے ساتھ اٹھا کے بٹھائیں گے کہ اس کو حیبت اس کے دل میں آ جائے گی کہ جان نکل جائے اس کی، اتنا سختی کے ساتھ اٹھا کر بٹھائیں گے۔ تو گنہگار کو اس طریقے سے اٹھا کر بٹھائیں گے، ڈرونی شکلوں میں آئیں گے گنہگار کے پاس، نیک آدمی کے پاس اچھی شکل میں آئیں گے، لیکن جو آدمی قرآن سے محبت کر رہا ہوگا، قرآن آڑ میں رہے گا، تو قرآن بس اوقات ان کو دیکھنے بھی نہیں دے گا کہ فرشتے کیسے ہیں، اور قرآن کہے درمیان میں کہ تم فکر نہ کرو، تو سوچی بندے کو کیسی ہمت حاصل ہوگی۔ تو وہاں پر بندہ فرشتوں کے سوالات کے جوابات دے گا، فرشتے سوالات کر کے چلے جائیں گے، اس کے بعد قرآن کہے گا کہ تم پریشان نہ ہونا، تم یہیں پر رکو، میں ابھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، وہاں پر جا کر تمہارے لیے جنت کے دو نور کے قندیل اور ایک بستر بچھونا اور ایک جنتی خوشبودار پھول تمہارے لے کر آؤں گا۔ تو قرآن لمحے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا کہ مولا یہ فلاں بندہ جو مجھ کو دنیا میں محبت کرتا تھا، جو دنیا میں مجھ پر چلا کرتا تھا، مجھ کو چھوڑا نہیں تھا، اے اللہ آج کا انتقال ہو گیا ہے، آج باری ہے کہ میں اس کی مدد کروں، اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کے لیے جنتی فرش عطا فرما۔ تو اللہ جنتی فرش، جنتی بستر اس کے لیے عطا فرما دے گا۔ دو نور کے قندیل لے کر قرآن فوری اس کے پاس آئے گا اور آ کر بولے گا کہ تم کہیں حیبت تو نہیں کھائے میرے آنے آنے تک، کہیں تم کو وحشت تو نہیں ہوئی؟ پھر بولے گا کہ دیکھو میں بس تمہارے پاس سے گیا تو بس اتنا ہی کرا کہ اللہ کے پاس گیا، یہ چیزیں مانگا اور آ گیا، کوئی اور کام نہیں کرا بس۔ تو لے کر آئے گا نور کی ایک قندیل اس کے سر کے پاس رکھے گا، ایک قندیل اس کے پیر کے پاس رکھے گا، اور قرآن کی برکت سے، قرآن کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کی قبر 400 سال کی مسافات کے برابر بڑی ہو جائے گی۔ قبر تنگ نہیں رہے گی بلکہ قبر اتنی بڑی ہو جائے گی کہ قبر کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا سفر کرے تو 400 سال ہو جانا، اتنی بڑی قبر ہو جائے گی، ساری قبر نور سے بھری ہوئی رہے گی۔ پھر جنتی پھول اس کے پاس رکھ دے گا اور کہاں سیدھی دائیں جانب رکھے گا، تو اور فرشتے آئیں گے اس کے سر کو دائیں جانب موڑ دیں گے تو وہ جنتی خوشبو کو سونگے گا، جنتی خوشبو کو سونگے گا، فرشتے اس کے لیے جنتی بستر بچھا دیں گے، آرام سے سوگا اور گردن پر پلٹا دیں گے، جنتی خوشبو پھول کو سونگے گا، سونگ کر بس اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ قرآن وہاں پر کھڑا رہے گا اور بولے گا کہ تو آرام سے سو جا، میں یہیں پر ہوں، تو آرام سے سو جا، میں یہیں پر ہوں۔ پھر قرآن کیا کرے گا؟ ایک دن اس کے گھر کو جائے گا، حدیث میں وہ دن کا بھی تعین غالباً جمعرات کا دن بتایا گیا ہے، بہرحال میرے ذہن میں وہ دن مقرر نہیں ہے، پختہ ایسے ذکر نہیں کرو، لیکن دنوں میں سے ہفتے میں ایک دن اس کے گھر کو بھی جائے گا، اس کے آل و اولاد کے حالات کو بھی دیکھے گا، دیکھے گا ان کی آل و اولاد اگر اچھی ہے تو آگے مردے کو خوشخبری دے گا، بولے گا کہ تمہاری اولاد جو ہے اس طریقے سے قرآن پڑھ رہی ہے، جیسا تم مجھ سے محبت کرتے تھے تمہاری اولاد بھی محبت کر رہی ہے، وہ بندہ خوش ہو جائے گا، بولے گا کہ قرآن کی برکت سے مجھ کو جو نعمتیں ملی میری آل و اولاد کی کو نعمتیں ملے گی، قرآن کی وجہ سے میں جس طریقے سے سکون سے رہا میری آل و اولاد بھی سکون سے رہا۔ وہ آل و اولاد کو جو فکر انسان کو ہوتا ہے وہ فکر اب اس کے دل میں نہیں رہے گا، وہ فکر ختم ہو جائے گا انسان کے دل سے، اب اطمینان کے ساتھ رہے گا۔ اگر اولاد برے اعمال میں ہے، قرآن کو پڑھنے والی نہیں ہے، بد اعمالیوں میں ہے، تو قرآن آ کر میت کے سامنے ذکر نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ بولیں گے تو میت پریشان ہوگی۔ قرآن بس اس کے گھر کے پاس ہی جو حالات ان کے دیکھا ہے دیکھ کر وہیں پر کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کر کر قرآن واپس اس کے پاس آ کر خاموش کرا ہوتا ہے۔ تو محترم حاضرین، قرآن پڑھنے والے کے لیے فائدے ہیں، جو آدمی روزانہ قرآن پڑھے اس کے لیے فائدے ہیں، اور یاد رکھیں ہم ہر ایک کا حق ادا کر رہے لیکن قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے۔ حضور نے فرمایا قرآن کا بھی حق ہے، اور قرآن کا حق ہے کہ کم از کم روزانہ 100 آیتیں قرآن کی پڑھی جائے، 100 آیتیں قرآن کی پڑھی جائے، یہ حق ہے قرآن کا۔
اگر قیامت کے دن قرآن ہم سے یہ حق پوچھ لے تو کیا دیں گے ہم؟ نہ پڑوسیوں کا حق ادا کرے، نہ رشتہ داروں کا حق ادا کرے، نہ والدین کا، نہ بھائی بہنوں کا، نہ اولاد کا، نہ والدین کا، آخر کا قرآن کا بھی نہیں، نہ روزے ویسے، نہ رمضان ویسا، کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو رہا برا؟ تو محترم حاضرین یہ چیز ہوگی، برحال قرآن کا بھی حق ہے کہ روزانہ 100 آیتیں پڑھی جائیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محدث رجب نے نور المصابی زجاجۃ المصابی میں اس حدیث کو درج فرمایا ہے کہ روزانہ 100 آیتیں پڑھنا قرآن کا حق ہے۔ ہم کیا حق ادا کر، ہم وہ حق ادا نہیں کریں تو کم از کم کھول رہے، پڑھ رہے، کر رہے۔ تو محترم حاضر قرآن سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو لہذا قرآن کو پڑھے، قرآن کو تھامے، قرآن کو پکڑ کر رکھے، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ پڑھ نہیں سکتے، دیکھ سکتے تو آپ دیکھیے، پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، پڑھ کر ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، معنی میں غور کرتے ہیں تو پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، معنی میں غور کیجئے، بس اپنی ہدایت کے لیے، دوسروں کو بولنے کے لیے نہیں، بس اپنی ہدایت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے کام کیجئے۔ تو محترم حاضرین یہ قرآن کریم ہے، اور تو اور یاد رکھیے قرآن یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ قرآن لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ پچھلی امتوں میں کسی کو کتاب یاد نہیں ہوتی تھی، پچھلی امتیں اگر کتاب کو کھول کر پڑھتی، جو کچھ بیان کرنے آپس میں بیان کر لیتے، کتاب بند ہونے کے بعد جو کچھ پڑھے سب کچھ بھول جاتے تھے، ایک لفظ بھی اس کتاب پر یاد نہیں رہتا تھا۔ یہ پچھلی امتوں کا حال گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کا انتخاب فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں تمہاری قوم میں کے مرد اور عورت، غلاموں اور باندیوں کو توریت زبانی پڑھاؤں گا، 70 آدمیوں کو توریت زبانی پڑھاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم عرض کرنے لگی کہ توریت اتنی بڑی کتاب ہم زبانی نہیں پڑھ سکتے، ہم دیکھ کے پڑھیں گے، زبانی نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حفظ کی توفیق عطا نہیں کی، قرآن کو دیکھ کے زبانی نہیں پڑھ سکے۔ تو اس کے بعد ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میں توریت میں دیکھتا ہوں کہ ایک آخری امت آئے گی، وہ امت ایسی ہوگی کہ ان پر نازل شدہ کتاب تو ان کے سینوں میں موجود ہوگی، اور وہ کتاب کے حروف مٹ جائے، نقوش مٹ جائے، پھر بھی وہ امت قرآن پر عمل کرے گی، لیکن اے اللہ میری کتاب ایسی، میری امت ایسی کہ اگر میری کتاب کے نقوش مٹ گئے، حروف مٹ گئے تو پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا گیا اس امت کا ایک خاص سا پچھلی کتابوں میں آیا، صدورہم اناجیلہم بتایا گیا کہ ان کے سینے گویا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے یہ قرآن۔ تو یہ امت کا خاصہ ہے کہ اس امت میں لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن کو یاد بھی کریں گے، لیکن محترم حاضرین ہم اپنے احوال پر غور کریں کہ ہم قرآن کو نہ چھوڑیں، جتنا ہو سکتا ہے یاد کر سکتے ہیں یاد کریں، پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، دیکھ سکتے ہیں دیکھیں، چھو سکتے ہیں چھو کر رہیں، اس کم از کم جتنا قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے فرق کر سکتے ہیں، اتنا فائدہ حاصل کرتے جائیں۔ اور محترم حاضرین کیونکہ قرآن کے متعلق ہم ذکر کر رہے تھے، تو قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو زبانی یاد کرنا بھی ثواب ہے۔ محترم حاضرین چند باتیں احادیث میں حفظ قرآن کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ ہمارے دلوں میں حفظ قرآن کا شوق پیدا ہو۔ اگر ہم حافظ قرآن نہ بھی بن سکے تو ہم اپنی آل و اولاد میں حفظ قرآن کرائیں، اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغرم حملت القرآن، فرمایا حافظ قرآن جو عامل قرآن بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، قرآن کو زبانی یاد بھی رکھتا ہو، اس کی عزت کرو۔ فقد من اکرمہ فقد اکرم اللہ، جس نے ایسے حافظ قرآن کی عزت کی گویا اس نے اللہ کی عزت کی۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکرم حملۃ القرآن اکرم اللہ ومن اعلاهم اعلی اللہ ومن اوالاهم والا اللہ، فرمایا جو حافظ قرآن کی تعظیم کرے، عزت کرے، وہ اللہ کی تعظیم اور اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ اور
جو ان سے دوستی رکھے وہ اللہ سے دوستی رکھ رہا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرے وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ تو محترم حاضرین، حافظ قرآن کی فضیلت بیان کی کیوں؟ اس کے دل میں قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے برکتیں، تو قرآن کے دل میں ہے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضور نے فرمایا قرآن یاد کرو، اپنے سینوں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو قرآن یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ قرآن جس کے دل میں قرآن نہیں وہ قبرستان ہے۔ اور تو ایک بات آپ کے سامنے بتاؤں، کم از کم ایک آیت کا تجوید سے یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض جب تک یاد نہیں کریں گنہگار ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی یا کوئی بھی ایک آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ 2 چیزیں، سورہ فاتحہ کوئی بھی ضم سورہ، یہ یاد کرنا واجب ہے۔ جب تک یاد نہیں کریں گے واجب کے تاریخ، واجب کو چھوڑنے کا گناہ ہے۔ تجوید کے ساتھ یاد کرنا ضروری ہے۔ تو محترم حاضرین، قرآن کو یاد کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور تو اور محترم حاضرین، قرآن حافظ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن حافظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت کا موقع دے گا۔ وہ عامل قرآن، حامل قرآن آئے گا تو اللہ فرمائے گا کہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی، کسی بھی حال میں جہنم میں جانا ضروری ہو گیا، لیکن ان 10 لوگوں کو تم شفاعت کر کر جنت میں لے جا سکتے ہو۔ تو حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی شفاعت کرے گا تو اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اس کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نزدیک بھی یہ مقام ہے حافظ قرآن کا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حملۃ القرآن اولیاء اللہ، اللہ حفاظ قرآن اللہ کے دوست ہے، قریب ہے کہ نبی ہو جائے لیکن ان پر وحی نہیں آتی۔ اللہ کے نزدیک جو شخص قرآن کو یاد کرے، اس پر عمل کرے، صرف حافظ قرآن نہیں، عامل قرآن ہونا، قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہو، تو اس کا یہ مقام ہے کہ حضور فرماتے ہیں قریب ہے کہ نبی ہو جائے لیکن اس پر وحی نہیں آتی، اللہ اس کو وہ قرب عطا کرے گا جس کو نبیوں کے ساتھ لگے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے جنت میں، اللہ تعالیٰ وہ مقام اس کو عطا فرمائے گا۔ اور تو اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ایک جوڑے کو بلائے، مرد ایک عورت کو، دونوں کو بلائے گا، ان کے سروں پر تاج رکھیں گے اللہ تعالیٰ، اور بتایا گیا وہ تاج ایسا رہے گا کہ سورج کی روشنی بھی اس تاج کی روشنی کے سامنے مدھم ہو جائے گی۔ لوگ تعجب کریں گے، بولیں گے کیا یہ انبیاء ہے، کیا یہ نبی ہے، یہ اولیاء ہے، شہداء ہے، کیا ہے کہ یہ مقام ان کو عطا کیا ہے، ایسے اس عظمت اور عزتوں والا تاج اللہ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پھر اس کے بعد ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو بلائے گا، ان کے سروں پر جو تاج رکھے جائیں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ نبی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، شہید نہیں، کچھ نہیں ہے، بس یہ اپنی اولاد کو حفظ کرائے ہیں، یہ ان کا اولاد ہے، یہ والدین جنہوں نے حفظ کرایا، یہ حفظ کرنے کی وجہ سے آج ان کو یہ عزتیں عطا کی جاتی ہیں۔ تو محترم حاضرین، والدین کو بھی وہ عزت عطا ہوگی۔ اور تو اور والدین کے متعلق سماعت فرمائیے آپ، قیامت کے دن بعض لوگ وہ رہیں گے جن کی اولاد حافظ قرآن ہوگی لیکن والدین کفار رہیں گے، لیکن حضور نے فرمایا حافظ قرآن اولاد حفظ قرآن کرنے کی وجہ سے والدین اگرچہ کہ کفار ہو، ان کی عذاب میں تخفیف کر دے گا اللہ تعالیٰ، ان کی عذاب میں کمی کر دے گی، ان کی عذاب میں وہ شدت نہیں رہے گی جو شدت تمام زوجوں کو ہو رہی ہے، وہی عذاب اگر ان پر بھی ہو جائے لیکن وہ شدت، وہ تکلیف، وہ درد ان کو نہیں ہوگا اتنا۔ تو حفظ قرآن کی برکت سے ان کے والدین پر کفار ہے والدین، پھر بھی اللہ ان کے عذاب کو کم کر دے۔ جنت میں جانے کے لیے تو ایمان ضروری، دوزخ سے نکلنے کے لیے تو ایمان ضروری ہے، ایمان نہیں ہے اس لیے دوزخ میں ہے، لیکن اولاد کیونکہ حافظ قرآن تھی تو اللہ دوزخ میں بھی اس کا خیال فرمائے گا، ان کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دے گا۔
اور تو اور محترم حاضرین، یہ سب بے شمار احادیث اور بے شمار احادیث ہیں جس میں حافظ قرآن کی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسی کیسی اس کو فضیلتیں حاصل ہوگی، کیسا اس کو مقامات حاصل ہوں گے، یہاں تک کہ استقبال کے لیے فرشتے آئیں گے، جنت میں لے کر جائیں گے، وہاں پر وہی تاج ان کے سروں پر رہے گا، لوگ دیکھ کر اش اش کرتے رہیں گے، بولے کاش ہم بھی اپنی اولاد کو حافظ بنا لیتے، کاش ہماری بھی نسلوں میں کوئی حافظ بن جاتا، ہم کو بھی چیزیں نصیب ہوتی۔ اس طریقے کے لوگ جو نا پر حسرت کرتے رہیں گے۔ تو محترم حاضرین، یہ حفظ قرآن، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ قرآن کو جتنا مضبوط پکڑ کے رکھیں گے اتنا فائدہ ہے۔ معنی سمجھ میں آ رہا ہے، بہت اچھی چیز، معنی سمجھ میں نہیں، صرف پڑھ سکتے ہیں اتنا بھی کافی ہے، دیکھ سکتے اتنا بھی کافی ہے، کچھ نہیں روز چھو سکتے اتنا بھی کافی ہے، لیکن قرآن کو پکڑ کر رکھیں۔ اور آخری بات آپ کے سامنے بات بیان کرتے ہوئے حدیث کو میں اپنی بات کو بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ سب فضیلتیں تو ہے، لیکن یاد رکھیں حافظ قرآن ہر کوئی نہیں بنے گا، اور عالم قرآن بھی ہر کوئی نہیں بنے گا، بلکہ عالم ارواح میں بہت سارے وہ لوگ رہیں گے دنیا میں حفظ کر لیں گے لیکن بھول جائیں گے وہ حفظ، پھر ان کو وہ تکلیف بھی دوں گی کہ میں حفظ بھول گیا ہوں، میں حفظ یاد کر، وہ بھی رہیں گے ان لوگوں کو۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی رہیں گے۔ تو محترم حاضرین، تو وہ لوگ جو عالم ارواح میں جس وقت اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہونے، جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں، جتنی مخلوق پیدا، سب کی روحوں کو اللہ نے جمع فرمایا تھا عالم ارواح، روحوں کے عالم میں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو ایک سرخ قندیل میں بھی اللہ نے رکھا، اور وہاں پر لوگوں کو حکم دیا کہ اس کے اطراف میں تسبیح بیان کرو، فرشتے وہ روح تسبیحات بیان کرنے لگے۔ اس کے بعد ایک وقت آیا تو اللہ نے فرمایا اس روح، اس نور کی طرف دیکھو، تو حضور کی جو شکل دنیا میں تھی اسی شکل میں اس قندیل میں حضور کی روح کو رکھا گیا تھا، تو وہاں پر دیکھنے والوں نے حضور کی روح کو دیکھا۔ تو محترم حاضرین، وہاں پر جن لوگوں نے حضور کی آنکھوں کو دیکھا، اللہ دنیا میں ان کو حفظ قرآن کی توفیق دیتا ہے۔ ہر ایک کو حفظ قرآن کی توفیق نہیں ہوتی، یا حفظ کرنے کے بعد مرتے دم تک حفظ کو باقی رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حفظ قرآن ہونا سے بڑا چیز ہے، تو یاد رکھنا مرتے دم تک، یہ بڑی چیز ہے۔ تو جو چیز کو ثابت رکھ لے، تو فرمایا گیا کہ جو شخص عالم ارواح میں حضور کی آنکھوں کو دیکھے گا، اس کو دنیا میں حفظ قرآن کی توفیق ہوگی، وہ حافظ قرآن بنے گا۔ اور جو عالم ارواح میں اس وقت حضور کی پیشانی کو دیکھا، وہ دنیا میں عالم دین بنے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ حافظ قرآن، یہ پہلے سے چنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ہم بس کوشش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی تڑپ بتانا ہے کہ اللہ ہم نہ کر سکے تو کم از کم ہماری آل و اولاد یہ چیز کر لے، ہماری نسلوں میں کوئی حافظ ہو، کوئی عالم ہو، تو قیامت کی وہ عزتیں ہم کو بھی نصیب ہوں گی۔ ہدایت کے چراغ اللہ نے چاہا تو ہمارے گھر بھی چلیں گے۔ تو محترم حاضرین، یہ قرآن ہے، اس کو چھوڑیں گے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کو جتنا مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں پکڑیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب محترم حاضرین، اب ہم اور آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ یہ بدلاؤ لانا آپ کا، میرا، خود کی ہماری ذمہ داری۔ اب یہاں سے جانے کے بعد ہم کیا کریں گے، یہ خود ہم کو کرنا ہے۔ کوئی آ کر، میں آپ کے گھر پر آ کر قرآن نہیں پکڑانے والا ہوں، نہ آپ میرے گھر آ کر میرے ہاتھ میں قرآن پکڑانے والے ہیں، خود کو کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اسی کو توفیق کہتے ہیں۔ مانے یہ نہیں کہ بندہ جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا، شراب پی رہا تھا، توفیق مل کے اٹھ کے آ کے نماز پڑھا، توبہ کے لیے توفیق یہ نہیں ہوتی۔ توفیق کیا ہے؟ بخاری شریف کی ہم پڑھ رہے تھے تو اس کے حاشیے میں لکھا ہوا تھا کہ توفیق کیا ہے، تو وہاں پر بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ توفیق یہ ہے کہ بندے کو نیکی کرنے کا موقع مل جائے، یہ توفیق۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اذان سنی آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، توفیق مل گئی، اب توفیق لینا ہے نہیں لینا اس کی مرضی ہے۔ قرآن کو توجہ دے رہے تھے نہیں دے رہے تھے الگ بات تھی، لیکن اب دعوت دی گئی کہ قرآن کو توجہ دی جائے، قرآن کی طرف آیا جائے، یہ توفیق ہے قرآن کی طرف آنے کی۔ اب آنا ہے نہیں آنا ہے یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے۔
تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں میں قرآن کے نور کو منور فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مجلہ فرمائے، اللہ ہماری والدین کی تمام مسلمانوں کی بغیر حساب و کتاب مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے زندگیوں میں قرآن کی برکت کو جاری فرمائے، اللہ ہماری آل و اولاد میں ہماری نسلوں میں قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو سمجھنے والے پیدا فرمائے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں اپنے فرما بردار پیدا فرما، یا الہ العالمین قرآن سے محبت کرنے والے پیدا فرما، یا الہ العالمین قرآن کو تھامنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہماری آنکھوں سے، ہماری عقل سے مولا غفلت کے پردوں کو دور فرما، مولا ہم تمام کو قرآن کے قریب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔